صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب لے کر یہ سوچ کے کہ میں قرآن سیکھوں گا، میں حدیث سیکھوں گا نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، یعنی ایسا اس کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں، اتنا بڑا کام ہے یہ۔ اور فرمائے کہ جو علم کی طلب رکھتا ہے اور علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ بھی، اور سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی۔ سمندر کی مچھلیاں کوئی گن سکتا ہے؟ کیا خیال ہے سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں؟ آج تک اس کا حساب تخمینہ تو لگا سکتے ہیں کہ اندازاً اتنی ہوں گی، لیکن صحیح تعداد وہ کتنی زیادہ ہوں گی تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمائے کہ ہر مچھلی ایسے شخص کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعائے مغفرت۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دین کا علم بہت مشکل سے سیکھا جاتا ہے، یاد رکھیں دین کا علم سیکھنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اعتراض کرنا آسان ہے، اعتراض کرنا بہت آسان ہے، کسی پر بھی اعتراض کر دیں، تم نے کیا ہے، تم نے سیکھا کیا ہے، تمہارے پاس علم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی قربانی ہے نا وہ اسی کو بتائیں کہ انسان کو اپنی جوانی کی ساری خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ 10 سال 12 سال 14 15 سال تک ایسے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا اور مرکز میں کسی دوسرے شہر میں گئے، جیسے دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں پر انہوں نے دین کا علم سیکھنا شروع کیا تو پورا علم سیکھنے کے بعد واپس گئے۔ اب اس کے لیے ان کو 8 سال 10 سال لگے، 10 سال گھر سے دور ہے۔ بہت سے اکابر کے بارے میں آپ پڑھیں، علمی شوق و انہماک ایسا کہ جب وہ اپنے گاؤں سے آ جاتے ہیں نا مدرسے میں، تو اب اس دوران اس زمانے موبائل تو تھا نہیں، خط آتے تھے، تو ان کے گاؤں سے کوئی آ گیا اور خط لے کر آیا تو وہ خط نہیں پڑھتے تھے، اس خط کو نا کہیں صندوق میں رکھ دیا، جن کو صندوق ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر رکھ دیا، کہ تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد کوئی اور آیا گاؤں سے، اس نے بھی خط لایا، اس نے بھی ڈال دیا، پھر کہیں سے خط آیا، پھر اس کو بھی ڈال دیا۔ اب وہ سال بھر کے دوران جو ہے جتنے بھی خطوط آتے کوئی ایک بھی نہیں پڑھتے۔ جب سال گزر جاتا، تعلیمی سال ختم، چھٹیاں شروع، اب اس کے بعد وہ ایک ایک خط نکالتے، اس کو پڑھتے، تو کسی میں لکھا کہ آپ کے فلاں چچا کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی دادی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے بھتیجے کا نکاح ہوا، مبارک ہو، آپ کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو، فلاں بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ فرماتے کہ ہم تعلیم کے دوران یہ خطوط اس لیے نہیں پڑھتے کہ پھر ہمارا ذہن جو ہے نا وہ تعلیم سے ہٹ جائے گا۔ اب ایک فکر سوار ہو گئی، یار میری دادی کا انتقال ہو گیا، اب آدمی غم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ توجہ ہٹ گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یعنی اتنا شوق و جذبہ کہ ہماری تعلیم کی طرف جو توجہ ہے نا وہ نہ ہٹے تو سال بھر کے خطوط پڑھے ہی نہیں۔